ہوں کہ آپ اس خطبے کو شروع سے آخر تک اگر ہمارے ناظرین کے لیے بیان کر دے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا ایک کام ہو جائے. چند نکات بیان کر دیتی ہوں تاکہ تشنگی باقی رہے. شکر سے شروع کیا، یعنی حمد خدا سے توحید خدا کا ذکر شروع کیا. الحمدللہ علی ما انعم والشکر علی ما الہم والثناء بما قدم، کہ تیرا شکر ہے اس سمجھ پر جو تو نے مجھے عطا کی، آگہی، ضمیر، وہ جو اچھائی اور برائی کا ایک سمجھ بوجھ ہے وہ تم نے مجھے عطا کی. وہ ثنا جس میں تو ثنا کرتی ہوں تیری ان نعمتوں کی جس میں تم نے تقدیم کی، یعنی پہلے عطا کی. یہ وجود کی نعمت پہلے عطا، آنکھیں پہلے عطا کی، زبان پہلے عطا کی کہ ہم حمد خدا کو بجا لائے. پھر بی بی توحید کے وہ عظیم معارف بیان کرتی ہیں. میری اپنی کتاب ہے، انشاءاللہ کسی پروگرام میں پیش کروں گی، شرح خطبہ فدق. اس میں وہ پوری توحیدی بیان کو بی بی کا ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس وقت کے علماء کہتے ہیں کہ اس پر 1000 کتابیں ناکافی ہیں. توحید کا چیپٹر بیان کر کے اپنے خدا کو فاطمہ منوا رہی ہیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ شہزادی کا یہ کہنا عظیم الشان ہے ہم جیسے حقیق لوگوں کے سامنے جو رازدان پورے توحید ہے. اس کے بعد بی بی رسالت پر آتی ہے اور رسالت کے عقیدے کی تفہیم کرتی ہے کہ تم 40 سال بعد کے رسول کو ماننے والے ہو. میں تمہیں بتلاتی ہوں کہ میرے بابا کا نام اس وقت برگزیدہ تھا جب وہ خلق ہوئے. خدا نے انہیں اس وقت رسول بنایا، انہیں عظمت عطا کی، انہیں بزرگی عطا کی. پھر رسالت کے احسانات، تم تو خاشاک تھے ذلت کے بیابانوں میں، میرے بابا نے تمہیں اذن رہائی بخشا. پھر بی بی مولا علی کے مناقب بیان کرتی ہیں کہ جافشاں مرد مجاہد تھے علی، شیر جلی ٹوٹ پڑتے تھے سرے رزم اجل کی صورت. مرد میدان علی، حق کے نگہبان علی، ضامن فتح مبی رب کی جلی شان علی. میں نے بی بی کے خطبے کو نظم کیا ہے کہ سر آغاز تلاوت کی وحدت کے سخن، رب غفار کی تمجید و ثنا جود و کرم. ملکہ عرش نے پھر باب رسالت کھولا، ظلمت شب میں بڑھے صبح نبوت کے قدم. گنگ تھے اہل ستم، وجد میں لوح و قلم، اور زمین بوس ہوئے ظلم و شقاوت کے صنم. پھر شریعت کے اصولوں کو معانی بخشے، نور قرآن کی عظمت کے سخن دہرائے، دین و ایمان کو براہین عطا فرمائے. رسالت کی عظمتیں بیان کی. اس کے بعد بی بی ولایت پر آئیں کہ ولایت علی سے منہ موڑنے والو، اے خم کے پیمانے ولایت کو بھلانے والو، بی بی خنجر و نیزہ و تلوار اٹھانے والو. یعنی شہزادی وہ مرثیہ بیان کر رہی ہیں. اور اس کے بعد ولایت کی ضرورت پر زور دیا کہ ولایت تمہاری ضرورت ہے، یہ تمہاری روح کی ضرورت ہے جسے تم نے جس سے تم نظریں چرا رہے ہو. پھر بی بی قرآن پر آئی ہیں، قرآن کی عظمتوں کو، اس کے معارف کو، اس کی عبرتوں کو، اس کے نور کو، اس کی عظمتوں کو، اس کی کرامتوں کو بیان فرماتی ہیں. اور اس کے بعد شریعت پر آئی. پورے شریعت کے جتنے اوامر و نواہی ہیں اس میں شہزادی نے ایک ایک امر کو باقاعدہ اسرار الہی کی صورت میں رازدان خدا بن کر بتا رہی ہے کہ اللہ نے نماز تم پر اس لیے واجب کی کہ وہ تمہارے اندر سے تکبر ختم کرنا چاہتا ہے. دین کی روح جو ختم ہوتی جا رہی ہے، دین کی روح کو پھر سے آ کے زندہ کیا. ہاں، کہ نماز اس لیے خدا نے تم پر واجب کی، وہ سجدوں کا محتاج نہیں ہے تمہارے سجدوں کا. اس نے تم پر نماز اسلامی کو واجب کی کہ تم بار بار زمین پر سجدہ ریز ہو کر اپنے اندر سے اپنی خودی، اپنا تکبر، اپنی فرعونیت کو ختم کرو. اس طرح روزہ تم پر اس لیے خدا نے واجب کیا کہ وہ تمہارے اندر خلوص دیکھنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ حضوری میں مجھے دیکھو، مجھے محسوس کرو اور میرے لیے پیاس کی مشکل اور مشقت میرے لیے اٹھاؤ. اس کے بعد فرماتی ہے حج کو خدا نے تمہارے لیے دین کے اجتماع اور طاقت کے لیے قرار دیا. یعنی حج کرو تاکہ طاقت دین قوی ہو. وہ تمام اجتماع جو پورے اہل کفر کو لرزا دیا کرتا ہے. پھر فرماتی ہے کہ حج، زکوٰۃ اور خمس اور یہ صدقات پر فرماتی ہیں اس لیے خدا نے واجب کیے کہ تمہارا نفس پاکیزہ ہو اور مال فراواں ہو جائے. خدا واللہ خیر الرازقین ہے، رزق بڑھاتا بھی ہے. اور جب آپ خمس اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو یہ جو اپنی تجوریوں میں بھرے ہوئے اربوں ڈالرز ہیں ان میں سے جب زکوٰۃ اور خمس نکلتا ہے تو معاشرے میں وہ معاشی دائرہ بن جاتا ہے. وہ جو ساری تجوریاں ہیں جن میں بند ہے مال خدا، وہ مال جب پورے معاشرے میں گردش کرتا ہے تو معاشرہ خوشحال ہو جاتا ہے. یہ بی بی بتا رہی ہیں کہ یہ رزق میں فراوانی ہوگی، تمہارا معاشرہ خوشحال ہوگا. اس کے بعد بی بی پھر آگے اسی طرح صلہ رحمی تمہاری زندگیوں کو بڑھانے کے لیے، تمہیں آسودگی دینے کے لیے، راستوں کو بہترین کرنے کے لیے، تمہاری اولادوں میں برکتوں کو بانٹنے والی ہے صلہ رحمی. اس کے بعد والدین کی محبت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں کہا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس لیے خدا نے واجب قرار دیا کہ تمہارے راستے جو ہیں پرسکون ہو جائیں، لوگ امن کے عالم میں زندہ رہیں.
ان کی میراث محفوظ ہو جائے، ان کی عزتیں محفوظ رہیں، اس لیے برائی سے روکنا اور اچھائی کی طرف حکم دینا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ مسلسل بیوی بیان کرتی جا رہی ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر بیان کر رہی ہیں، پہلے امر بالمعروف بیان کیے، پھر نہی عن المنکر بیان کیے، پھر اس کے بعد کہا ہماری امامت کو، اصول دین فروع دین دونوں بیان، فروع دین پر آ رہی، بیوی کہہ رہی ہیں ہماری امامت کو تمہیں فرقوں سے بچانے کے لیے واجب قرار دیا، کیونکہ اولنا محمد اوسطنا محمد، جو پہلا کہے گا وہی آخری کہے گا۔ یہ اماموں کی کتابوں میں الگ الگ روایتیں اور الگ الگ تمہیں فرقوں میں نہیں بانٹیں گی۔ کلنا محمد کے دروازے پر ہماری امامت کو اللہ نے اس لیے واجب کیا کہ فرقوں میں نہ بٹو، کونوا مع الصادقین ہو جاؤ۔ اس کے بعد کہا ہماری محبت کو تمہارے دلوں کو جوڑنے کے لیے بنایا۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے جب شیعہ سے ملتا ہے، آپ کا اپنا شعر ہے شاید، یا علی مدد، ہاں وہ ہے کہ آیا تھا میرے پاس تو ایک عام شخص تھا، پھر خاص ہو گیا جو کہا یا علی مدد، پھر خاص ہو گیا جو کہا یا علی مدد۔ یہ محبت، یہ اخوت، یہ بھائی چارہ مومن پر جان تک وار دیتا ہے۔ بیوی نے کہا ہماری محبت کو اس لیے خدا نے واجب قرار دیا کہ تمہارے دل جڑے رہیں، انسان امن و عاشقی، محبت اور ایک دوسرے سے ولایت کے رشتے میں بندھا رہے۔ اس کے بعد شہزادی وراثت کی طرف آتی ہے، اور یاد رکھیے گا اس سے پہلے بیوی کے عہد ذرّی سے پہلے کی عورت مجرم تھی، حیوان بیچاری، اس کو حیوانیت والا زندہ درگور کر دیا جاتا، زندہ درگور، اور اس کو ورثہ نہیں دیا جاتا تھا، اسے ایک مجرم کی طرح گھر میں قید کر کے رکھا جاتا تھا۔ یہ جہالت کا دستور تھا۔ بیوی بتا رہی ہے کہ اب یہ دستور نہیں چلے گا، اب تم بیٹی کو اس کے بعد کے حق، وومن امپاورمنٹ کی جو ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی، یہ ثابت کر رہا ہے کہ بیوی سب سے بڑی جو ہے حقوق نسوان کی علم بردار۔ وراثت کا سوال پھر اٹھایا سر دربار وراثت کا سوال، عرق آلود ہوئے کرسی نشینوں کے جلال، پھر پڑھا لہجہ ربی میں وراثت کا نصاب، قرآن سے نصاب وراثت بیان کر کے شہزادی نے کہا اب تم دورے کدھر جا رہے ہو؟ کیا رسول قتل کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھرنے نہیں دے گی۔ رسول کی بیٹی اور محافظہ ولایت و رسالت تمہیں بتائے گی کہ تم خائن ہو جو بیٹی کے ورثے کو غصب کر رہے ہو۔ اگر یہ غصب پر جناب سیدہ آواز نہ اٹھاتی تو عورت کے حقوق پر ایسا ڈاکہ مارتے یہ قبضہ گروپ، یہ غاصب قوتیں، یہ فرعونی طاقتیں، یہ قبضہ کرنے والے، کہ اس کے بعد عورتوں کو ان کے حق نہ مل پاتے۔ بی بی نے انسان، ہماری ایک وکیل کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہی کہا تھا کہ جوڈیشری تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن جناب سیدہ بیٹی کو اس کا حق نہیں ملا، تم وراثتیں تقسیم کرتے پھر رہے ہو۔ اس کے بعد بی بی وراثت پر چند جملے ہیں بیوی کے، قرآنی آیات ایک پر ایک شہزادی نے بیان کر کے بتایا قرآن یہ کہتا ہے، تم یہ کہتے ہو، گویا بتا دیا تم کچھ اور کہتے ہو، قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ اچھا، وراثت کو بعد میں بیوی نے بیان کیا، ولایت کو پہلے بیان کیا، رسالت، ولایت، توحید، شریعت، قرآن کے بعد بیوی نے چند جملے وراثت کے کہے۔ اس کے بعد بیوی پلٹی انصار کی طرف، جو کچھ نہ کچھ زندہ لوگ تھے، انصار رسول کے دوست تھے، رسول کا ساتھ دینے والے، رسول کو بلانے والے، رسول کے میزبان، ان کو مخاطب کر کے بیوی نے پھر دوبارہ اے بنی قیلہ اٹھو، حق کے علمدار بنو، عہد ظلمت میں ولایت کے طلبگار بنو، تم نے کیوں اجر رسالت سے خیانت کر لی، ظالموں کرسی نشینوں کی اطاعت کر لی، اب سر حشر اٹھاؤ گے خساروں کے ببال۔ گویا انقلاب کا پیغام دیا، اور یہ وہ انقلاب فاطمی ہے جس میں کل چند لوگ کھڑے تھے اور آج کروڑوں کی تعداد میں اس انقلاب فاطمی کے جو ستون ہے، انتظار امام زمان ہے، عزاداری ہے، ہمارے مراجع کرام ہیں، اور چوتھا جو دعا و زیارات ہیں معصومین کی، جن میں ہم اپنے مولا یعنی حق سے مرتبط ہیں۔ یعنی ولایت اگر آج تک زندہ ہے، اگر ولایت آج تک ہمارے سینوں میں پائی جاتی ہے تو وہ صدقہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے۔ میں نے کہا کہ اگر علی کا نعرہ لگا رہے ہو تو زہرا کھڑی ہے، سبحان اللہ، اور اگر حسینیت کا نعرہ لگا رہے ہو تو زینب